نہ حق اور غلط فیصلے کرنا. آپ اللہ پاک نے آپ کو عہدہ دے دیا, اللہ نے آپ کو منصب دے دیا. عہدہ اور منصب گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ نے بیوی بچوں میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی وراثت تقسیم کرنے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے رشتہ داروں میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا جس حد تک آپ کا لیول ہے, اگر آپ وہاں بھی غلط فیصلے کرتے ہیں تو یقیناً یہ قابل گرفت چیز ہے, یہ قابل گرفت ہے. اس پر بندہ پکڑا جائے گا. اس چیز پر قرآن کی آیت ہے, اللہ پاک نے بڑا واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے یقیناً آپ کی طرف ایک سچی کتاب اتار دی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس کتاب کے ذریعے فیصلے کریں, اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے ذریعے فیصلے کریں, اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے کبھی نہ جھگڑا کرنا. جو غلط لوگ ہیں آپ ان کی وکالت کریں اور ٹھیک لوگوں کی طرف آپ چلے ہی نہ, تو یقیناً یہ بھی قابل گرفت کام ہے. یہ بھی ایسا کام ہے جس پر بندہ پکڑا جائے گا. اور حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا جج کی 3 قسمیں ہیں فیصلہ کرنے والے کی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جج صرف وہی نہیں ہے جو کچہری میں بیٹھا ہوا, یقیناً وہ بھی جج ہے, وہ بھی فیصلہ کرنے والا. گھر کے فیصلے, وراثت کے فیصلے, بیوی بچوں کے درمیان فیصلے, رشتہ داروں میں فیصلے, ہر جگہ جہاں اللہ نے آپ کو توفیق دیا بات کرنے کی, حق بولنے کی, اگر آپ وہاں پر حق نہیں بولتے تو قابل گرفت ہے, پکڑا جائے گا. اور آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت بریدہ کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی کی, جج کی 3 قسمیں ہیں, ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ جنتی اور جہنمی کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. جنتی وہ ہے جس کو حق کا پتہ ہے اور وہ حق پر مبنی فیصلے کرتا ہے. یہ بات سیدھی ہے, میں نے تو یہی کرنی ہے بھائی, میں کیوں کروں غلط بات؟ وہ حق پر مبنی فیصلہ کرے. نمبر 2 پہ جو جہنمی ہے, وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. دوسرا وہ جو حق کو جاننے کے باوجود بھی ناانصافی کرے, فرمایا وہ دوزخی ہے. یہ 2 ہو گئی قسمیں. اور تیسری قسم سنیے گا, وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. اور سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا جس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے اور فیصلے پھر بھی کیے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے, وہ نہ حق جانتا ہے نہ حق کے خلاف جانتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس چیز کا فیصلہ کیا ہے, وہ پھر بھی فیصلے کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ بھی دوزخ میں جائے گا. یہ اس کو ڈبل سزا ہونی ہے. کس چیز کی؟ ایک تو جس عہدے کا اہل نہیں اس عہدے پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, نمبر 1 پہ, اور نمبر 2 پہ اس نے فیصلہ غلط کر دیا. ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے آپ کے ایک جملے سے کسی کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے اور آپ کہیں کہ نہیں خیر ہے, ایسا تھوڑی ہو جانا. اللہ نے تھوڑی چھوڑ دینا آپ کو خیر ہے کہہ کے. اس کا تو بڑا کڑک حساب ہونا ہے, اس پہ تو بڑی باز پرس ہونی ہے, اور اس پہ تو بڑا بندہ سختی سے پھنس سکتا ہے. تو 3 قسم کے قاضی فرمائے, ایک جنتی اور 2 دوزخی ہیں. اور جس کو کسی عہدے پر بٹھا دیا گیا, حدیث کہتی ہے اسے تو کھنڈی چھری سے ذبح کیا گیا. اس نے اس عہدے کا, اس نے حق ادا کرنا ہے کہ میں اس عہدے پر بیٹھ کر حق کیسے ادا کروں, اور اس عہدے پر بیٹھ کر میں کروں کیا, اس کو تو بڑا دیکھنا پڑے گا. بلکہ حدیث میں سنیے گا ذرا, بلکہ قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء کے اندر سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالا ہے, بے شک اللہ خیانت کرنے والے بڑے بڑے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی بندہ غلط ہے اور آپ اس کی وکالت کے لیے کھڑے ہیں, یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ اس غلط بندے کی سپورٹ کر رہے ہیں. قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں روک دیا اس چیز سے, فرمایا نہ بھائی تم نے اس بندے کے حق میں نہیں کھڑے ہو. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں کو دھوکے میں خیانت میں ڈال رکھا ہے. وہ خود غلط کر رہے ہیں اور آپ ان کے سفارشی بن رہے ہیں کہ نہیں چلنے دو بھی خیر ہے. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ بھی اعمال ہے. جیسے وہ فرض ہیں ویسے یہ بھی فرض ہے. جیسے نمازیں فرض ہیں ایسے حق کا ساتھ دینا بھی فرض ہے. جیسے نمازیں فرض ہیں ایسے امانت داری بھی فرض ہے.
جیسے امانتیں جیسے نمازیں فرض ہیں، ایسے رشتہ داری نبھانا بھی فرض ہے۔ ایک فرض میں بڑا بھرپور ادا کر رہا ہوں اور دوسرے کو میں لات مار رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ بھی تو عمل کرنا پڑے گا، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ فرمایا اے لوگو سنو، یہ وہی ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا تھا، تو ان سے پوچھو قیامت والے دن ان کے بارے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ یعنی دنیا کے اندر تو آپ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں، قیامت والے دن بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے بڑا واضح پیغام دے دیا کہ جو دنیا میں کھڑا ہے مجرموں کے ساتھ، غلط بندوں کے ساتھ آیا، وہ قیامت والے دن بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے نا تو پھر دیکھے ذرا اپنے آپ کو، امن یکون علیہم وکیلا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ان کا کوئی حمایتی اٹھ کے آ جانا اس دن، حمایتی تو ہوگا کوئی نہیں، تو مارے جائیں گے اس دن جس نے غلط بندے کی سپورٹ کر دی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے واضح، اس میں کسی فقہ کی رائے نہیں ہے، کسی فقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یا بندہ کہے کسی عالم دین کی رائے، نہ، وہ ساری رائے بعد میں ہیں، وہ بھی یہی ہیں، لیکن قرآن نے بڑا واضح بتا دیا۔ اور یہ وہ چیزیں جن سے خدا کی رحمت رک جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن کی تلاوت چھوڑیں تو خدا کی رحمت رکے گی، رشتہ داری توڑیں ایسے ہی خدا کی رحمت رک گئی، بددیانت لوگوں کا ساتھ دیں خدا کی رحمت رک گئی، آپ نے غلط فیصلے کر دیے خدا کی رحمت رک گئی۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اٹھا کے دیکھیے گا کوئی بھی اس کی قرآن کی تفسیر کہ اگر کسی نااہل کو آپ عہدہ دیتے ہیں یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے کسی نااہل بندے کو جو اس کا اہل نہیں ہے آپ نے اس کو وہ عہدہ دے دیا، وہ خیانت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس آیت کا کیا کریں گے؟ اگر تو کسی بندے نے دین کی حدود میں رہنا تو پھر تو یہی حکم ہے، اگر تو دین کی حدود میں رہنا پھر تو یہی حکم ہے، تو اگر دین کی حدود میں نہیں رہنا تو پھر اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا پھرے، پھر اس پر تو کسی نے ڈنڈا لے کر بٹھایا نہیں ہوا کہ آپ اس کو یوں کریں تو یوں کریں، لیکن دین ہی ہمیں بتا رہا ہے، دین کا موقف یہ ہے، دین یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ پر خدا کی رحمت کے دروازے روکے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ سخت قرآن پر حدیث پر عمل جنہوں نے کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اب اس میرے مسئلے کو سمجھیے گا، جو میں مسئلہ آپ کو میں نے ایک بڑی تفصیل سے بتایا کہ خدا کی رحمت روکنے کے بے شمار اسباب ہیں، ان میں سے کون کون سے میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھے کہ اس سے بھی خدا کی رحمت رکے گی، اس سے بھی خدا کی رحمت رکے گی، اس سے بھی خدا کی رحمت رکے گی۔ صحابہ کرام نے اس پر بڑا خوبصورت عمل کیا، جو جس عہدے کا اہل تھا اسے وہ عہدہ دیا۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی دیانتداری سے کام کیا۔ صحابہ کرام نے، میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کر سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رشتہ کاٹا وہ ہم میں سے اٹھ کے چلا جائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی، شروع میں نے پڑھی، وہ ہم میں سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، صحابہ کرام نے جب وہ اٹھ کے چلا گیا پوچھا کیوں گیا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کی خالہ کے ساتھ لڑائی تھی۔ میں نے حدیث پڑھی، اس نے جا کے اپنی خالہ سے معافی مانگی اور خالہ نے اسے معاف کیا، واپس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ آقا نے پوچھا کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خالہ ناراض تھی، میں نے جا کر معافی مانگی ہے اور میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا احسنت، تو نے اچھا کیا ہے، ہمارے اندر اگر کوئی رشتہ کاٹنے والا موجود ہے تو خدا اپنی رحمت روک لے گا۔ صحابہ کرام نے ایسے عمل کیا کہ آقا علیہ السلام نے ادھر سے کہا اور صحابہ اٹھ کے دوڑے عمل کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ عہدہ کسے دینا ہے؟ جو عہدے کا اہل ہے، دوسرے بندے کو عہدہ نہیں دے سکتے، آپ اس منصب پر نہیں رکھ سکتے جو اس عہدے کا اہل نہیں ہے، ورنہ خدا کی رحمت روکی جائے گی، ورنہ خدا کی رحمت روکی جائے گی کہ عہدے کا اہل نہیں ہے۔ اس کو اپنے گھر میں بھی اپلائی کرنا ہے کہ اگر ہماری بیٹی اہل نہیں ہے کہ گھر کے معاملات دیکھ سکے اور ہماری بیٹی میں یہ قابلیت نہیں ہے تو ہم نے اپنے بہو کو دے دینا ہے وہ گھر کے معاملات، یہ گھر میں بھی اپلائی کرنا ہے۔
اگر ہماری بہو اس قابل ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، دنا ہے، تو اپنے گھر کے معاملات اس کو دے دینا ہے. یہ نہیں کہتے رہنا بھی جتنا بھی نقصان ہو جائے بیٹی کے ہاتھ میں رہنا چاہیے چونکہ ہمارے گھر کی ہے. یہ یہاں پر بھی اپلائی ہونا ہے. اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر اللہ پاک نے آپ کو عہدہ دیا ہوا ہے، منصب دیا ہوا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے یہ بندہ عہدے کے قابل نہیں ہے اور فلانا بندہ زیادہ قابل ہے، تو آپ کو اس کو عہدہ دینا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا سارے معاملات. اس کو ساری زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں. آپ ایک بندہ اس کرسی کے قابل ہے اور آپ اس کو اس کرسی پر بٹھائیں گے جس پر بیٹھنے کے وہ نہیں اس کو بٹھانا چاہیے، تو آپ نے اس کرسی پر نہ بٹھا کر بھی خیانت کی ہے. ایک بندہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام لیں، آپ نے بیٹھ کر سلام لیا تو یقیناً آپ نے اس کے عہدے کے ساتھ خیانت کی. یہ ساری چیزیں اس دائرے میں آئیں گی.